قدوس وہی اتم نام میں خدا باپ کا ہم شکر چاہتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، دین مسیحیت کے لیے آج کا دن ایک کلیدی دن ہے، کہ مسیح موت یسوع المسیح کی آج آخری فصح ہے۔ کیا ہے؟ آخری فصح ہے۔ آج کا دن کو غم اور دکھ اور ماتم کا دن نہیں ہے، بلکہ میرے لیے تو بڑا فخر ہے، کیونکہ برا جو ہے، حقیقی برا، وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم مسیح خداوند کی فصح سے پہلے اگر ہم خروج کی کتاب اور اس کا 12 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی ہمیں ایک فصح کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اور وہ فصح کیا ہے کہ خدا اسرائیل کا خدا اپنی قوم کو ایک پیغام رسال کرتے ہیں اپنے بندہ موسیٰ اور ہارون کے وسیلے سے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ اور وہ پیغام یہ ہے کہ اہل یہود النصارہ ایک برہ لے خاندانی طور پر، کیا لے؟ برہ لے خاندانی طور پر، اور اس برے کو کیا کرے؟ ذبح کرے۔ برہ لے اور اس کو ذبح کرے، اور اس کا خون جو ہے کہاں لگانا ہے؟ اپنے گھر کا جو دروازہ ہے اس کی چوکھٹ پر لگا لے، اور اس کی چھت پر بھی لگا لے۔ یہ خدا نے مرد مومن موسیٰ سے اپنی قوم تک پیغام پہنچایا، اور خدا چاہتا ہے کہ یہ قوم اس برے کی قربانی سے اس کی آزادی کا اعلان کر دیا جائے۔ خدا کا مقرر فرشتہ آئے گا، اور جس گھرانے پر اس برے کا خون لگا ہوگا اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور جس گھر پر برے کا خون نہیں ہوگا، چھت پر خون نہیں ہوگا، اس کا پلوٹا مار دیا جائے گا، چاہے وہ پلوٹا انسان کا ہو، چاہے وہ پلوٹا ایمان کا کیوں نہ ہو۔ یہ وعدہ خدا نے اپنی قوم سے کیا، اور اس وعدے کے لیے پھر ان کو کیا کہا کہ اس برے کو تم نے کیا کرنا ہے؟ اسے بھوننا ہے، مکمل بھوننا ہے، نہ اس کی انتڑیاں نکالنے، کچھ نہیں نکالنا، اور اسے کیا کرنا؟ بھوننا ہے، اور بے خمیر روٹی بھی لینی ہے، پھر صاف بات بھی لینا ہے۔ اس کا مطلب ہے بھرے کی قربانی کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو صاف بات ہے یہ جڑی بوٹیوں کا ایک سوپ ہے۔ بے خمیر روٹی، اس کو خمیر نہ لگا ہو، برا ہو مگر وہ نہ رہو، نری نہ بلکہ وہ نہ رہو، اس کو لینا، اس کو ذبح کرنا، اس کے لیے فصح کرنا، اور اس کو کیا کرنا؟ جلدی جلدی کھانے کی کوشش کرنا، جلدی جلدی کھانے کی کوشش کرنا۔ یہ جو جڑی بوٹیاں یہ کڑوی ہیں، یہ ان کی کڑواہٹ کو، ان کے دکھوں کو، ان کی اذیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جو روٹی ہے بے خمیر، ان کی بھوک کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ برہ جو ہے، یہ ذبح جو کیا گیا ہے، اس کا خون کے لیے قربانی کو ظاہر کرتا۔ اور یہودی پھر 4 پیالے بھی لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ 4 پیالے بھی لیتے ہیں، اور ان پیالوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ شیرہ شامل کیا جاتا ہے۔ یہ 4 پیالے بھی، اس کی بھی خصوصیات ہے، ان کا بھی ایک کردار ہے۔ پہلا
محبت کو ظاہر کرتا ہے، جس کی باپ کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا پیالہ اس کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا پیالہ اس کی نجات کو ظاہر کرتا ہے، اور چوتھا پیالہ اس کی حمد و ثنا کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے چل جائے، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ تو یہ جو حقیقی برہ ہے، یہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے، مگر جو برہ دیا گیا ہے وہ عہد کا فرزند نہیں ہو سکتا، وہ عہد نہیں دے سکتا، مگر یہ جو برہ جو ذبح ہونے کو ہے، یہ ایک دنیا کے لیے عہد دینے کو ہے۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، عرصہ دراز سے صدیوں سے یہودی جو ہے اس عید فطیر کو مناتے ہیں، عید فصح کو مناتے ہیں۔ یہ یادگاری ہے، ایک بے داغ برے کی علامت ہے، کیونکہ ان کو مصر کی غلامی سے نکلنے سے پہلے اس قربانی کو کرنا ضروری تھا، تاکہ ان کی حقیقی رہائی ہو سکے۔ اس فصح سے ان کو آگاہی ہو سکے کہ ان کا خدا ان کے ساتھ ہے۔ مگر ابھی جو ہم نے تلاوت کی ہے لوکا رسول کے انجیل جلیل میں، اس میں کیا لکھا؟ اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فصح ذبح کرنا کیا تھا؟ فرض۔ اور یسوع نے کن کو کہا؟ پترس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر میرے لیے کھانے کے لیے کیا کرو؟ فصح تیار کرو۔ مسیح خداوند نے کا دل چاہتا ہے، وہ جانتا، وہ علم کل ہے، وہ ہر بات کو سمجھتا ہے۔ لفظ فصح جو ہے یہ ایک عبرانی فعل سے مستحق، جس کا لفظی مطلب ہے گزارنا یا بچانا، اور اس رسم کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مصر سے ہوئی۔ غلامی کے دشوار حالات میں، مشکل حالات میں، اور جو فصح کا برہ ہوتا تھا اس کی ہڈی نہیں توڑی جاتی، اس کو کاٹا نہیں جاتا تھا۔ اس لیے خروج 12 باب میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو پورے برے کو کیا کرنا ہے؟ بھوننا ہے۔ اسے پکانا نہیں بلکہ بھوننا ہے۔ ابلے ہوئے پانی میں نہیں رکھنا بلکہ اسے بھوننا، اس کا باربیکیو کرنا ہے۔ اس لیے اس کی ہڈی نہیں توڑی جاتی تھی۔ اس لیے یہ فصح کا برہ میرے یسوع مسیح پر کیا ہوتا ہے؟ پورا اترتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے جب اس پیشن گوئی کو بھی پورا کر دیا، کرنے کو ہے، تو اس نے کس کو کہا؟ 2 شاگردوں سے کیا کہا؟ جا کر میرے لیے کھانے کے لیے فصح تیار کرو۔ 2 شاگرد ہیں، پیارے شاگرد ہیں، یسوع جانتا ہے اور یسوع نے انہیں بھیجا ہے۔ جب بھیجا ہے تو وہ اس کے حکم کی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پاسداری کرنا چاہتے ہیں۔ فقیہ فریسی بلا وجہ خدا سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ فقیہ فریسی جو ہیں وہ عالم شرع کے اصول پرست ہیں، اور سردار کہن کے وہ ساتھ ہیں۔ ان کی جستجو ہے، ان کی کوشش ہے کہ اس کو کسی نہ طرح دور کیا جا سکے۔ وہ یسوع کے ساتھ دشمنی مول لینا نہیں چاہتے، مگر وہ یسوع کو مارنا بھی چاہتے ہیں۔ آج بھی مسیحیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ مسیحیوں کو کسی نہ کسی طرح ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، کھٹا جاتا ہے، اور اس کو اذیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح حقیقی برے کی بھی اسی طرح تمسخر اڑایا گیا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے، یہ فقیہ فریسی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ خدا کا حقیقی برہ ہے جو جہاں کے دکھ اٹھانے والا ہے۔ ان کا ظلمانہ جو رویہ ہے ان کے دل کو دن بدن کیا کر رہا ہے؟ سخت کر رہا ہے۔ مگر زندگی کا جو برہ ہے وہ اپنے لیے چیز کا انتخاب کر رہا ہے۔ کس کی؟ فصح کی۔ اس لیے یہ جو فصح کا برہ ہے یہ مجھے برکت دینے کو ہے، یہ مجھے دولت سے دور لے جانے کو ہے،
یہ میری نجات کی امید بن گیا ہے. اس نے مجھے حمد و ثنا کے لیے تیار کیا ہے تاکہ میں اس کی شکر گزاری کرتا. اور یوحنا پترس کو اس نے بیچا, حکم دے دیا, اور صادر فرما دیا کم میں جا کر میرے کھانے کے لیے کیا کرو, فصل تیار کرو. اب جگہ نہیں بتائی کہ کہاں جانا, کون سے گرد میں جانا, کون سے مقام پہ جانا ہے. انہوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ تو کہاں چاہتا ہے میرے مسیح, میرے آقا, میرے مالک, تو کیا چاہتا ہے کہ کہاں ہم تیرے لیے فضا تیار کریں؟ تو میرے مسیح نے کیا فرمایا, اس نے ان سے کہا دیکھو شہر داخل ہوتے, شہر میں جانا, تم داخل ہوتے تمہیں کیا ملے کہ ایک آدمی ملے گا, پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا, اور جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے کیا کر دینا, چلے جانا. اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے پہلے بھی ایک دفعہ 2 شاگردوں کو بھیجا تھا کہ سامنے جانا اور وہاں تمہیں ایک گدھی اور اس کا بچہ تمہیں ملے گا اور اسے کھول کر لے آنا. اگر مالک پوچھے تو کہنا خداوند کو اس کی کیا ہے, ضرورت ہے. شاگرد اس وقت بھی نالا تھے کہ مسیح خداوند کیا کرنے کو ہے. ابھی بھی نالا ہے, مسیح خداوند کیا کرنے کو ہے, کون آدمی ہے, کون سا گھرانہ ہے. وہ کہتے ہیں تو شہر کے بعد تمہیں کیا ملے گا, ایک شخص ملے گا جو اپنے سر پر کیا ہے, گھڑا لیے ہوئے, اور ان کے کیا کرنا, اس کے پیچھے تم چلے جانا, ان کو دیکھ لینا. اور کیونکہ پانی بھرنے کی ڈیوٹی عورتوں کی ہوتی ہے, مگر خدا نے تو یہ عجیب بات کر دی کہ تمہیں ایک آدمی ملے گا اور گھڑا اس کے پاس ہوگا, اس میں پانی ہوگا, اور اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا, اور جس گھر میں وہ داخل ہو تو تم اس گھر میں چلے جانا, پیچھا کرنا. اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائی, خدا ہمارا کیا کرتا ہے, پیچھا کرتا ہے, ہمیں بھیجتا ہے, ہمیں راہ دکھا دیتا ہے, ہمارے اندر وہ کیا ہے, اس امید کو رکھ دیتا ہے, جس طرح اس نے اس امید کو یوحنا پترس کے کانوں تک پہنچا ہے. اور گھر کے مالک سے کہنا استاد تجھ سے کہتا ہے, یعنی کہ جس گھر کے تو اس آدمی کے پیچھے پیچھے کا جائے گا اور جس گھر میں وہ جائے گا, اور ان سے کہنا, کیا کہنا, گھر کے مالک سے کہنا استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان کھانا کہاں ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی یسوع کا کیا سیکرٹ بلیور ہے. خدا نے ان کا نام نہیں بتایا, مسیح خدا نے ان کا نام نہیں بتایا, مگر کیا کہا, تم جانا اس سے پوچھنا کہ میرا مہمان خانہ کہاں ہے, میرا وہ جگہ کہاں ہے, وہ میرا مقام کہاں ہے, وہ کون سی جگہ ہے جس پر میں اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا کھاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ خدا اس خاص آدمی کے گھر میں اپنے شاگردوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ جا کر میرے لیے تیاری کرے, اور اسے کہہ دینا کہ میرا مہمان کھانا کہاں ہے, جہاں میں نے آج رات اپنے شاگردوں کے ساتھ فساد کرنی ہے, جس طرح آج میں اور آپ اس جگہ پر موجود کا مسیح خداوند کی فسا میں شریک ہے تاکہ اس کے نام کو جلا دے. فسا ہو چکی, اس نے ہمارے لیے یہ فسا کر دی, اس نے عہد دے دیا کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو. تو ہمیں آج بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ اس کی فضا میں شریک ہو سکے. وہ تمہیں کیا کہیں گے, ایک بڑا بالا خانہ کا راستہ کی آواز دکھائے گا, ایک بڑا جگہ بتائے گا, ایک بڑا ہال یا کمرہ تمہیں کیا کرے گا, دکھائے گا. مسیح کو کیسے پتا, اور ان کو نہیں پتا, مسیح جانتا ہے, وہ علم کل ہے, وہ جو بات کرتا وہ پوری کرتا ہے. اسی طرح جب اس نے گدھی کو بلایا تو اس وقت بھی کہا تھا اگر مالک پوچھے تو کہنا خداوند کو ضرورت ہے. تو ابھی بھی یہی کام ہے جو خدا نے بتایا, یہ بید ہے. آمین. انہوں نے جا کر جیسا اس نے کہا تھا ویسے ہی وہ پیچھے پیچھے چلے, پیچھے پیچھے بڑھے, اور جس گھر میں گیا اس سے جا کر وہی باتیں کی, وہی کلام کیا, وہ اسی طرح سے وہ مخاطب ہوئے.
اور انہیں منع نہیں کیا گیا۔ مسیح خداوند تمہیں بھی اپنے بالا خانہ میں بلاتا ہے تاکہ تم آ کر اس کی فضا میں شریک ہو سکو، کیونکہ یہ زندگی کا پیالہ میرے لیے دکھ سہنے کو تیار ہے۔ اور انہوں نے مسیح خداوند کے آنے سے پہلے کیا ہے؟ تیاری کر لی۔ جب وقت ہوگا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ وقت پورے ہونے پر کیا کیا؟ وہ کھانے کی میز پر بیٹھا اور رسول یعنی شاگرد بھی ان کے ساتھ۔ اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی۔ یہ بات شاگردوں سے پہلے مسیح خدا نے کبھی نہیں کہی تھی۔ اکثر شاگرد مسیح کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، مگر یہ بات خدا نے بڑی آرزو تمنا سے کہا تھا۔ اس نے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فضا تمہارے ساتھ میں کھاؤں۔ مسیح خدا آج بھی اب سے مخاطب ہے کہ مجھے بڑی آرزو ہے کہ میں صلیب پر جانے سے پہلے تم سے کلام کروں اور تمہارے ساتھ فضا کروں۔ تمہیں میں بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، تجھے میں پیاسا نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں تمہاری بھوک پیاس مٹانا چاہتا۔ آرزو تمنا حقیقت کو عیاں کرتی ہے۔ مسیح کو پتا کہ ایک بڑا دکھ سہنے کو ہے، ایک بڑی قربانی دینے کو ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں، میں یعنی اپنے آپ کو سنے کیا، میں تم سے کہتا ہوں اسے کبھی نہ کھاؤ گے جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے کیا کیا؟ پیالہ لے کر شکر کیا۔ ٹیبل سجا ہوا، ہر چیز موجود ہے، روٹی بھی ہوگی، پیالے بھی ہوں گے، بھرا بھی ہوگا، مگر خداوند نے ان تمام چیزوں سے مخاطب نہیں ہوا۔ اب خداوند نے ایک نیا بھرے کے طور پر ان کی آگے رکھنا چاہتا ہے، ایک نئی ان کو آرزو و تمنا ان کو دینا چاہتا ہے، ایک نئی امید دینا چاہتا ہے، ایک نیا کلام دینا چاہتا ہے، ایک نئی ان کو کیا کہتا ہے ٹیچنگ دینا چاہتا ہے۔ لکھا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر کیا کیا؟ شکر کیا۔ اس پیالے کو لیا جس میں سیرا تھا اور کیا کیا؟ شکر ادا کیا اور کہا اس کو لے کر آپس میں کیا کر لو؟ بانٹ لو۔ اس پیالے کو لو اور بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کیا کہتا ہوں، انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا۔ مسیح خداوند نے بتا دیا کہ یہ پیالہ جس میں انگور کا سیرہ ہے، انگور کا مشروب ہے، میں آئندہ سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ مسیح خداوند نے زمین پر کس کی بات کی؟ خدا کی بادشاہی کی بات کی۔ تو مسیح خداوند کی تعلیم کیا ہے؟ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے دو اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے۔ اس شیرے کو اپنے خون کے ساتھ اس نے تشبیہ دی اور روٹی کو اپنے بدن کے ساتھ تشبیہ دی اور ان کو دی کہ یہ میرا بدن جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ یہودیوں میں ایسا دستور نہیں تھا، مگر مسیح خداوند نے اپنا آپ کو اپنے بدن کو روٹی کے ساتھ مشابہ کر دیا اور اس شیرے کو اپنی قربانی کے ساتھ جوڑ دیا، اپنے خون کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس لیے اس کا خون میری کیا ہے؟ نجات ہے۔ اس کا خون میری شفا ہے۔ میری یادگاری کے لیے کیا کرو؟ ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ لے کر دیا، کہا کہ یہ پیالہ اس خون میں نئے عہد ہے جو تمہارے واسطے بہا۔ میں نے پہلے کیا کہا؟ 4 پیالے۔ پیالہ کیا ہے؟ محبت کا۔ دوسرا پیالہ کیا ہے؟ عدالت کا۔ تیسرا پیالہ کیا ہے؟ نجات کا۔ اور چوتھا پیالہ کیا ہے؟ حمد و ثنا کا۔ مگر یسوع نے کیا کہا کہ پیالہ لیا اور ان کو دیا، سب اس میں سے پیو۔ پھر روٹی لی، توڑی، ان کو دے کر کہا یہ میرا بدن ہے۔ پھر آگے نئی بات کہہ دی، یہ پیالہ میرے اس خون میں نئے عہد کا جو تمہارے واسطے بہایا جاتا، مگر دیکھو
मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ कहां पर है? मेज पर है। यूदा सजूती को इस फसा के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए यीशु ने यूना और पतरस को भेजा था। मगर उसने बता दिया कि मेरा जो पकड़वाने वाला है आज इस फसा में शरीक है। उसकी मौजूदगी में उसने अपने आप को एक नया अहद शहीदों के हवाले कर दिया और शीरे को अपने खून के साथ और रोटी को अपने बदन के साथ तशबीह दी। कौन है जो ऐसा कर सकता? कोई ऐसा हरगज़ नहीं कर सकता। आगे लिखा, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसे उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से वो क्या किया जाएगा? पकड़वाया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने तो खुले दिल से कह दिया, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसे उसके वास्ते मुकर्रर है जाता है। जिसके लिए वो आया था उसके लिए वो तैयार है। मगर खुदा ने ये बात उस शख्स पर क्या कहा कि अफसोस है। उस शख्स पर क्या है? अफसोस है, जिसके वसीले से वो क्या किया जाता है? पकड़वाया जाता है। मसीह खुदावन ने नाम नहीं बताया, किसी शागिर्द की तरफ इशारा नहीं किया। इस पर वो आपस में पूछने लगे, आपस में बातचीत करने लगे, वसवसों की बातें करने लगे। कौन? तू है, तू है, तू है, मैं हूं। उसने कहा मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। मगर यीशु ने उन्हें एक इशारा दे दिया कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। पूछने के बाद कहा कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। उनमें से तकरार भी हुआ। बहस, तकरार का मतलब बहस मुबासा भी हुआ। और हम में से कौन बड़ा समझा जाता है? उसने उनसे कहा, गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते। गैर कौमों के बादशाह क्या करते हैं? उन पर हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंद ये लिखा नेमत कहलाते हैं। मगर तुम ऐसा ना होना कि बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे के मानद, जो सरदार वो खिदमत करने वाले की मानद। क्योंकि बड़ा कौन है? वो जो खाना खाने बैठा, या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूँ। उसने अपने आप को क्या कर दिया? दुनिया के बादशाह के तौर पर पेश नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हारे दरमियान क्या हूँ? खिदमत करने वाला। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइश में बराबर मेरे साथ रहे। मेरी आजमाइश में क्या रहे? बराबर क्या है? मेरे साथ रहे। अगले क्या, जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर। खुदा बेटे ने कितनी खूबसूरत बात की है कि जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए बादशाही मुकर्रर की है, मैं जमीन पर तुम्हारे लिए भी क्या करता हूँ? मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही की में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तियों पर बैठकर इसलिए के 12 कबीलों का क्या करो? इंसाफ करो। तुम इंसाफ करने वाले। फिर खुदावंद यीशु मसीह फसा के बाद कहाँ गए? बागे गतसमनी में गए। कहाँ गए? बागे गतसमनी। सारी रात उन्होंने क्या की? दुआ की। और शागिर्दों के कहा कि मेरे साथ क्या करो? दुआ करो। दुख सहने से पहले खुदा ने बागे गतसमनी में अपना सारी रात जो है वक्त गुजारा। और पकड़वाने वाले क्या आ गए? नजदीक। 2 दफा उनको जगाया, मगर शागिर्द सोए पड़े थे। इसी तरह हम देखते हैं कि हम भी चर्च में आते हैं तो कलाम सुनने को हमारा दिल नहीं करता, तो हम भी अपनी आंख लगा लेते। उसी तरह शागिर्दों ने भी अपनी आंख लगा ली। आगे क्या लिखा? 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। शमौन देकर ने तुम लोगों को क्या कर दिया? तुम लोगों को मां दिया ताकि गहो की तरह भटके, लेकिन मैंने तेरे लिए क्या की है? दुआ की है, तेरा ईमान जाता नहीं। मसीह खुदा किन्हीं के लिए दुआ की है? शागिर्दों के लिए, ताकि उनका ईमान जाता ना रहे। और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत कर। हमें क्या कहा कि अपने भाइयों को क्या करना? मजबूत करना। उसने उससे कहा, ऐ खुदावन तेरे साथ मैं कैद होने बल्कि मरने को भी यार। ये बात किसने कही? पतरस ने।
मैं कैद होने के लिए भी और मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, ऐ पत्र मैं तुझसे सच कहता हूं, आज मुर्ग बांग देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार मुझे नहीं जानता। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ जीऊंगा, मरूंगा। मगर मसीह खुदा ने बता दिया, क्या कर दिया, आखिरी बात क्या कर दी कि आज मुर्ग के बांग देने के सुबह होने से पहले तू 3 बार मेरे साथ क्या करेगा, इनकार करेगा। यीशु मसीह को जमेरात को जब पकड़वाया गया तो उनको 6 अदालतों में ले जाया गया, घसीटा गया, उनका तमस्कर उड़ाया गया, कोड़े लगाए गए। 3 मजहबी अदालतें और 3 सियासी अदालतें। तो इसलिए मसीह खुदावंद ने उफ नहीं किया और उस प्याले को पिया, जिस प्याले के लिए उसने कहा, बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मेरी मर्जी ने बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जिस्म क्या है, कमजोर है, रूह क्या है, मुस्तहिद है। तो ये जो बर्रा है, जो जिंदगी का बर्रा है, ये हकीकी बर्रा है। दुनिया के तमाम बर्रों को रद्द कर दिया। जब आदम ने गुनाह किया तो दोनों ने अपने आप को क्या किया, नंगा पाया। तो खुदा ने उनके लिए क्या बनाई, लुंगियां बनाई। जब लुंगियां बनाने उनका हमारा गुनाह डांपा गया। फिर कान और हाबिल जो है, कान जो हाबिल का कत्ल कर देता है, कहते तेरा भाई कहाँ, कि मुझे क्या पता, उसका खून पुकारता है। फिर खुदा ने इब्राहिम से कुर्बानी चाही उसके बेटे की, फिर उसके लिए भी उसके ईमान की उसकी कुर्बानी को रोक दिया और खूब बर्रा बनकर सामने आ गया। अब हकीकी बर्रा मेरे लिए सलीब पर चढ़ने को है। आज की रात वो मुझे तैयार करता है, मजबूत करता है कि उसके लिए हम अहद में शरीक हों और उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।